ترکی نے اپنی سرحدوں خاص طور پر شام اور ایران کے ساتھ کردوں اور دیگر عسکریت پسندوں کی دراندازی روکنے کے لیے دیواریں بنا رکھی ہیں۔ کرد مظاہرے اکثر کردوں کے حقوق کے مطالبے یا شام میں کرد فورسز کے خلاف ترک کارروائیوں کے رد عمل میں ہوتے ہیں، جس میں مظاہرین کرد پرچم لہراتے اور نعرے لگاتے ہیں۔ ترکی نے یونان کی طرف سے اپنی سرحد پر تعمیر کردہ دیوار کو شرمندگی کی دیوار قرار دیا ہے، جسے تارکین وطن کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران میں جاری کریک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ایرانی شہری، جن میں کرد بھی شامل ہیں، ترکی کی سرحد عبور کر کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، جسے کرد حامی مظاہرین سے جوڑا جا رہا ہے۔ کرد حامی مظاہرین کا سرحد کی دیواروں سے تعلق دوستو اس تناظر میں ہے کہ یہ دیواریں کردوں کی نقل و حرکت کو روکنے، کرد عسکریت پسندوں کو کنٹرول کرنے اور تارکین وطن کے مسئلے سے منسلک ہیں، جبکہ کرد مظاہرین ان دیواروں اور سرحدی اقدامات کی مخالفت میں یا اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ کرد حامی مظاہرین ترکی سے شام تک سرحدی دیوار پر چڑھے ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے کردوں کے زیر قبضہ علاقوں میں شامی پیش قدمی کی مخالف ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپیں اور آنسو گیس بھی استعمال کرتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایرانی حکومت نے میری جان لینے کی کوشش کی تو ان کے ملک کو تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران جب صدر ٹرمپ سے ایران سے ملنے والی دھمکیوں سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، تاہم میں نے اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ اگر ایران مجھے مرواتا ہے تو امریکہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ یاد رہے دوستو کہ ایک حالیہ بیان میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ ایران میں حالیہ مظاہروں کے دوران اموات اور نقصانات کے لیے امریکی صدر ٹرمپ ذمہ دار ہیں، جبکہ دوسری جانب چند روز قبل ایک سابق امریکی سفیر نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ آئندہ ہفتوں میں خامنائی کو مروانے کی کوشش کریں گے۔